بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللسان القرآن مدینہ عربی کورس کے سلسلے میں حاضر خدمت ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ ہم پچھلے کسی سبق میں ذکر کر چکے ہیں کہ اردو اور انگریزی کی طرح عربی میں بھی اسم یعنی نون کی دو قسمیں یا دو اقسام ہوتی ہیں۔ وہ دو اقسام کون سی ہیں؟ معین اسم ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن یعنی غیر معین اسم۔ غیر معین اسم وہ اسم ہوتا ہے جو کسی بھی عام اسم کے لیے بولا جائے، یعنی بہت کامن ہو۔ غیر معین اسم یعنی وہ اسم ہے جو کسی بھی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی اسم کے لیے بولا جائے۔ وہ کوئی مخصوص نہیں ہوتا، اس کوئی خاص اسم نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ میں نے ایک شخص دیکھا، تو کوئی بھی شخص، کوئی خاص شخص نہیں، کوئی بھی، بس کسی کو بھی دیکھ لیا میں نے۔ تو غیر معین اسم وہ اسم جو کسی بھی عام اسم کے لیے بولا جائے۔ عربی میں غیر معین اسم کو ظاہر کرنے کے لیے، غیر معین اسم کو لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے تنوین استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی تنوین کا مطلب کیا ہے؟ دو پیش، دو زبر یا دو زیر۔ عربی میں کہیں تو دو ضمے، دو کسرہ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی عربی میں اس کے لیے تنوین استعمال کی جاتی ہے۔ غیر معین اسم وہ اسم ہے جو کسی بھی عام اسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں غیر معین اسم یعنی انڈیفینٹ ناؤن کو ظاہر کرنے کے لیے تنوین استعمال کی جاتی ہے، یعنی ڈبل واول سائنس لگائے جاتے ہیں۔ پچھلے چند اسباق میں ہم نے غیر معین اسم کو ہی زیادہ تر پڑھا ہے۔ ہم نے اب تک معین اسم کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، ہم نے اب تک جو بھی پڑھا ہے وہ غیر معین اسم کو ہی پڑھا ہے۔ معین اسم کیا ہوتا ہے؟ معین اسم یعنی معین اسم یعنی ڈیفینٹ ناؤن کسی خاص چیز، جانور یا شخص کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی معین اسم ڈیفینٹ ناؤن کسی خاص چیز، جانور یا شخص کے لیے بولا جاتا ہے۔ A definite noun is spoken for a particular thing, animal or a person. اچھا، انگریزی میں آپ جانتے ہیں کہ معین یعنی ڈیفینٹ ناؤن کو ظاہر کرنے کے لیے اس ناؤن سے پہلے دا لگایا جاتا ہے۔ جیسے دا ڈاگ، دا ہاؤس، دا مین۔ تو جب بھی انگریزی میں ڈیفینٹ ناؤن کو لکھنا ہو یا اس کو ظاہر کرنا ہو تو اس سے آگے دا لگا دیا جاتا ہے۔ عربی میں معین اسم یعنی ڈیفینٹ ناؤن کو ظاہر کرنے کے لیے اسم سے پہلے ال لگایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں معین اسم یعنی وہ اسم جو کسی خاص اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس اسم سے پہلے ال لگا دیا جائے۔ یعنی اگر غیر معین اسم سے پہلے ال لگا دیا جائے تو وہ معین اسم بن جاتا ہے۔ اچھا، اب
کسی بھی غیر معین اسم کو معین یعنی انڈیفینٹ ناؤن کو ڈیفینٹ ناؤن بنانے کے لیے عربی میں اس سے عربی اسم کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے. تو یہ خیال رہے کہ جب عربی میں معین اسم بنانے کے لیے اسم کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے تو اسم کے آخری حرف سے تنوین ہٹا کر صرف ایک اعراب لگائی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر عربی میں غیر معین اسم جو ہے اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، یعنی دو پیش ہوتے ہیں یا پھر دو زبر ہوتے ہیں یا پھر دو زیر ہوتے ہیں، جس میں عربی میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہوں، یعنی کسی بھی عربی لفظ میں تنوین ہو تو وہ غیر معین یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے. اب اس انڈیفینٹ ناؤن کو ناؤن بنانے کے لیے اس اسم کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے. جب ال آپ کسی بھی اسم کے لگایا جائے گا کسی بھی غیر معین اسم سے پہلے تو تنوین تو نشانی ہے انڈیفینٹ ناؤن کی، غیر معین اسم کی نشانی ہے. تو جب اس پہ ال لگا رہے ہیں، اس کو ڈیفینٹ ناؤن بنا رہے ہیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کے آخری لفظ سے تنوین ہٹ جائے گی. اس اسم کے آخری حرف سے تنوین ہٹانا پڑے گی، وہ ہٹ جائے گی، کیونکہ اب وہ غیر معین اسم نہیں رہا. لہذا اس سے تنوین ہٹا کر صرف ایک ہی اعراب لگایا جاتا ہے. اگر اس میں دو پیش تھے تو اب ایک پیش لگایا جائے گا، اگر اس اسم میں دو زبر تھے تو اب ایک زبر لگایا جائے گا، اور اگر اس پہ دو زیر تھے تو ایک زیر اب لگایا جائے گا. یعنی عربی میں معین اسم بنانے کے لیے اسم کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے، اسم کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے اور اسم کے آخری حرف سے تنوین ہٹا کر اس میں صرف ایک ہی اعراب یعنی ایک ہی واول سائن لگایا جاتا ہے. اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کسی اسم کے شروع میں ال لگایا جائے اور آخری حرف پر تنوین نہیں لگ سکتی، یعنی یہ دو چیزیں، کسی اسم کے شروع میں ال اور اس کے آخری حرف پہ تنوین، کبھی دونوں ایک ساتھ عربی میں لگ ہی نہیں سکتے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کسی اسم کے شروع میں ال اور آخری حرف پر تنوین دونوں ایک ساتھ نہیں لگ سکتے. یہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں. ایک بار پھر دہرائی دیتا ہوں، کسی اسم کے شروع میں ال اور آخری حرف پر تنوین یعنی دو زبر، دو پیش یا دو زیر ایک ساتھ نہیں لگ سکتے، یعنی اسم کے شروع میں ال اور آخری حرف پر تنوین، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی. اصول آپ کو بتا دیا گیا ہے، یعنی کسی بھی غیر معین اسم کو معین اسم میں بدلنے کے لیے اس اسم کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے. جب اسم کے شروع میں ال لگتا ہے تو اس کے آخری حرف پر لگی تنوین کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس پہ ایک ہی اعراب لگایا جاتا ہے. یہ اسم معین اسم بنانے کا اصول ہے. اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہم چند مثالوں پر غور کرتے ہیں. آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جی، آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا بیتن، ایک گھر، a house. بیتن، ایک گھر. اب ایک گھر کا مطلب یعنی کوئی بھی گھر، کوئی خاص گھر کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی گھر، a house. لیکن اب کسی خاص گھر کی بات کر رہے ہیں، کسی خاص گھر کی بات کر رہے ہیں
تو پھر یہاں بیتن جو ہے وہ غیر معین اسم یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے. یہاں پہ بیتن غیر معین اسم یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے. اب بیتن کو اگر ہمیں معین اسم بنانا ہو تو ہم بیتن کے شروع میں ال لگا دیں گے، ال، اور جو اس کا آخری حرف ہے وہ ہے تا. تا پہ 2 دمے لگیں، 2 دمہ یعنی 2 پیش لگیں، ان میں سے ایک پیش ہٹا دیں گے اور ایک پیش کو رہنے دیں گے. تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ بیتن ہو جائے گا. البیتو، البیتو. اس کا مطلب ہے کوئی خاص گھر، یعنی دا ہاؤس. اس کو انگلش میں کہیں گے دا ہاؤس، یعنی کوئی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، کوئی عام گھر کی بات نہیں ہو رہی، کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے. ایک بار پھر دہرائی دیتے ہیں. بیتن غیر معین اسم ہے، انڈیفینٹ ناؤن ہے بیتن. اس کو معین اسم یعنی ڈیفینٹ ناؤن بنانے کے لیے بیتن کے شروع میں ال لگے گا اور اس کے آخری حرف یعنی تا پہ سے ایک پیش ہٹ جائے گا. تو یہ ہو جائے گا البیتو. البیتو یعنی کوئی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، دا ہاؤس. اس میں بیتن، اس میں بیتن غیر معین اسم ہے جبکہ البیتو معین اسم ہے. آئیے اگلی مثال پر غور کرتے. کتابن یعنی کسی کتاب کی بات ہو رہی، کوئی خاص کتاب نہیں ہے، کسی بھی کتاب. کتابن. اب کتابن کو جب ہم معین بنائیں گے، معین اسم میں بدلیں گے، تو کتابن جو کہ غیر معین اسم یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے، تو اس کے شروع میں ال لگائیں گے، الکتاب. اور آخری لفظ یعنی با پہ ایک دمہ ہٹ جائے گا، ایک پیش ہٹ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا الکتاب. الکتاب. اس کا مطلب کوئی خاص کتاب ہے، یعنی کسی بھی کتاب کی بات نہیں ہو رہی، کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. الکتاب. انگلش میں ہوگا دا بک. دا بک، ناٹ آ بک، دا بک. تو یہ سمجھیں کہ ال جو ہے وہ انگلش لفظ دا کا قائم مقام ہے. کتابن غیر معین اسم ہے، الکتاب معین اسم ہے. کتابن غیر معین اسم ایک کتاب، الکتاب یعنی کوئی خاص کتاب، دا بک. اگلی مثال پہ غور کرتے ہیں. قلمن. قلمن ایک قلم یعنی کوئی بھی قلم، غیر معین اسم ہے. اس کو معین کرنے کے لیے قلمن سے پہلے شروع میں ال لگائیں گے اور اس کا آخری حرف ما ہے جس میں 2 پیش لگے، اس میں سے ایک پیش کو ہٹا دیں گے تو یہ لفظ ہو جائے گا القلم. القلم یہ ایک معین اسم یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہے. اب کیا ہو گیا؟ یہ خاص پین بن گیا، خاص پین کی بات ہو رہی ہے، دا پین. قلمن یعنی کوئی بھی قلم، کسی خاص قلم میں آ پین. القلم کوئی خاص پین، دا پین کسی خاص قلم کی بات ہو رہی ہے یعنی دا پین. قلمن انڈیفینٹ ناؤن ہے اور القلم ڈیفینٹ ناؤن ہے. اگلی مثال دیکھتے ہیں. جی، جمالن. جمالن ایک اونٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی اونٹ. جمالن غیر معین اسم ہے. معین بنانے کے لیے شروع میں ال
اور آخری حرف سے اسم کے شروع میں ال لگایا جائے گا اور لفظ کے آخری حرف سے ایک نشان ہٹا دیا جائے گا. الجمل، جمالن ایک اونٹ، یعنی کوئی بھی اونٹ، کسی بھی خاص اونٹ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی اونٹ. الجمل کوئی خاص اونٹ. دا کامل، جمالن غیر معین اسم ہے یعنی ایک اونٹ. الجمل کوئی خاص اونٹ. دا کامل. جمالن غیر معین اسم، الجمل معین اسم. جمالن اکامل، الجمل الجمل یعنی دا کامل.